عرفا، صوفیاء، صوفیاء صاحب علم، صوفیاء اہل تحقیق، صوفیاء اہل توحید. ہر وہ نہیں جو پشمینہ پوش ہو جائے، جو اون کا لبادہ اوڑھ لے وہ نہیں، جو تصوف کا بھیس بنا کر گداگری کرے وہ نہیں. صوفیاء محققین، عرفاء محققین، وہ اس کائنات کا فلسفہ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تخلیق کا، تکوین کائنات کا جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے قوس نزولی، ایک ہے قوس صعودی. کیا معنی ہے؟ بہت دقیق بحث ہے. یہ بہت منتخب شاگردوں کو لے کر کوئی عارف خانقاہ کے گوشے میں بیٹھتا ہے تو درس کہتا ہے. میں اس کھلے مجمع میں درس کہتا ہوں اس لیے کہ مجھے یقین ہے جو صاحب ظرف ہے وہ سمجھے گا، جو اہل نہیں ہے اللہ خود اس کے دل پہ مہر لگا دے گا. رب اکبر، مبدأ کائنات وہی ہے. مبدأ کائنات کون ہے؟ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے، اس کی ذات گرامی سے خلقت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فیض خلقت شروع ہوتا ہے. جب وہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہ مجرد شکل میں ہوتا ہے، مجرد، ایبسٹریکٹ، مجرد، بلکہ ما فوق تجرد. یہ جملے میرے یاد رہتے ہوں گے. یہ نور کے لیے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ایک نور ہوتا ہے نور مادی، ایک ہوتا ہے نور غیر مادی. غیر مادی اس میں بھی طبقات ہیں. نفس کا تجرد الگ ہے، خیال کا تجرد الگ ہے، عقل کا تجرد الگ ہے، روح کا تجرد الگ ہے، فرشتے کا تجرد الگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مجرد ہے وہ الگ ہے. تو مجردات میں بھی، مفارقات میں بھی کتنے مراتب ہیں؟ یہ کوئی باقاعدہ فلسفہ پڑھے، علم کلام پڑھے، پھر عرفان پڑھے تب سمجھ میں آئے گا، ہے نا. صرف ایک لفظ مجرد کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پروردگار عالم کی ذات اقدس سے، ذات منزہ سے جب فیض تخلیق شروع ہوتا ہے تو وہ مافوق تجرد ہوتا ہے. پھر دھیرے 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 نیچے تک آتا ہے. یہ جو قوس کہلاتی ہے جسے کہتے ہیں قوس نزولی. نزول یعنی اترنا، نزول یعنی پھر یہاں آنے کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوتا ہے. اب ہمیں دوبارہ اللہ کی خدمت میں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کے ہاں سے تو ہم آ گئے یہاں اس وقت آپ کے محضر میں، آپ کے سامنے، آپ ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے. یہ قوس نزولی مکمل. ایک منزل بس اور ہے، قبر میں جائیں گے. قبر اس دنیا کی آخری منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل. ٹھیک ہے، یہاں کی آخری منزل، آخرت کی پہلی منزل. یعنی دو کمانیں جب جڑتی ہیں تو وہ آخری منزل، وہ بیچ کا نقطہ ادھر بھی شمار ہوگا ادھر بھی شمار ہوگا. جب دو قوسیں ملیں گی نا تو ایک نقطہ وہ ہوگا جو ادھر بھی شمار ہوگا ادھر بھی شمار ہوگا. وہ قبر کی منزل ہے. وہ قوس نزولی کی آخری منزل، قوس صعودی کی پہلی منزل. اس کے بعد قوس صعودی اوپر بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں پہنچیں گے. جس کی نگاہ میں یہ پورا سفر ہو اور اس کے فلسفے سے واقف ہو وہی کہہ سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. توجہ ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قرآن ناطق
وصی حق، وصی برحق، خلیفہ خدا اور خلیفہ رسول خدا امیر المومنین کا یہ جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس سے مختصر متن عرفان نہیں ہو سکتا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں صفحے لکھ ڈالیں، سب سمیٹ کر اس جملے میں رکھ دیا علی نے۔ تمام عرفان نظری، تمام عرفان عملی علی کے اس جملے میں چھپا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی قدرت کیسے علی میں پیدا ہو گئی، اتنا پھیلا ہوا علم کا سمندر، عرفان کا سمندر ایک جملے میں سمو دیا۔ یہ نہ سموتے تو کون سموتا، اس لیے کہ ان کی ساتھ میں اللہ نے قرآن سمو دیا۔ یہ بائے نقطۂ بسم اللہ جو ٹھہرے ہیں۔